علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دل، آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل، آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبِ زمزم پینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے تو، وقت دعا روزے پر ان کے، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے
چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے، یہ بتلاؤ عشرت ان کے، در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا، علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کے فضل، اس کی توفیق، اسی کی عنایت سے اسی کے پاک کلام پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 34 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے ان کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرما لیجئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا، جلدی کرو، بھاگ کر آؤ، دوڑ کر آؤ، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، وجنت، بخشش بھی مغفرت بھی، اور تیسری چیز ہے جنت، جنت کی طرف جستجو کرو، جلدی کرو، کوشش کرو. ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جسے صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. الذین، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہی کوشش کریں گے، وہی اس جنت کے مستحق ٹھہریں گے. جتنے انعامات پیچھے بیان ہوئے ہیں، ایک مغفرت کی طرف، دوسرا بخشش کی طرف، تیسرا جنت کی طرف، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کوشش کریں گے. الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال، فی السراء پوشیدہ، والضراء اعلانیہ. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، یعنی ہر حال میں اللہ کا مال اللہ کے راستے پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ایک صفت ان کی یہ ہے. دوسری ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی کوالٹیز بتائی گئی ہیں؟ 3. پہلی، اللہ کا مال تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، حالات کوئی بھی ہوں وہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے.
دوسری خوبی ان کی یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ تیسری یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہوں۔ حضرات محترم، انسان میرے سمیت کوئی بھی ہو، میں لفظ انسان بول رہا ہوں، اس میں نیک بد، اچھا برا، مسلم غیر مسلم، اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا، سب شامل ہیں۔ انسان مختلف ضدوں سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان کسی لمحے غصے سے اپنی اولاد کو مار دینے پر بھی تل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا معاشرے میں ایسا ہوتا ہوا۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جان سے مارنا، ویسے تو مارتا ہی رہتا ہے، ماں باپ ادب کے لیے ڈانٹنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بعض اوقات کیا کرتے ہیں جان سے مارنے پر تل جاتے ہیں، یہ غصے کی کیفیت ہے اس کی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد تو دور کی بات ہے، کوئی ہو کسی مصیبت میں ہو، اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس مصیبت زدہ کو نکالنے پہ تل جاتا ہے۔ انسان ایک ہی ہے، کیفیت بدل گئی، ادھر غصے کا مجموعہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ نہیں مارا تو خود پھٹ جائے گا، اور ادھر رحم دلی کا اتنا مجموعہ ہے کہ خود کی جان کی پرواہ نہیں کر رہا، کسی کو بچانے کی فکر میں یہ اپنی جان داؤ پہ لگا رہا ہے، حالانکہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر یہ ہوتا ہے، بعض اوقات طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس چیز ہوتی بھی ہے، اگلا بندہ ضرورت مند بھی ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے تو یہ دینے کی بجائے اپنے خزانے کو ایک تالا اور لگا لیتا ہے کہیں نکل نہ جائے۔ اور بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسرے پہ احسان کرنا ہے تو بعض اوقات کسی اور سے لے کر اس کی ضرورت کو کیا کر دیتا ہے۔ یہ مختلف کیفیتیں ہیں انسان کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک صفت نہیں ہے، ایک صفت دوسری کی ضد ہے اور دوسری پہلی کی ضد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو غصہ ہے انسان کے اندر، جسے اللہ پاک نے فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں، اس غصے کی غصہ ضد ہے کس چیز کی؟ عافین عن الناس، معاف کرنے کی۔ یہ دونوں صفتیں ایک دم انسان میں پائی جائیں، وہی انسان وقت کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی غصہ بھی ہو اسے اور اپنے غصے پر کنٹرول بھی ہو اسے، ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانے کا ولی کہتے ہیں۔ اور یہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ اب صحابہ کی نظر میں پہلوان وہی تھا جو ہمارے زمانے میں ہے، جو نظریہ میرا اور آپ کا ہے کہ وہ ہے جو دوسرے کو اٹھا کر پٹک دے اور جیت جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلوان کہتے ہیں۔ صحابہ نے یہ بتایا، فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پہلوان یہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ پہلوان ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، پھر ارشاد فرمائیے پہلوان کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ پہلوان ہے، وہ طاقتور ہے جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے اور کنٹرول کر جائے، اپنے غصے کو اپنی طبیعت پر حاوی نہ ہونے دے، ایسا بندہ کیا ہے؟ پہلوان ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے کے بے شمار طریقے بتائے۔ آج کل ہم بہت سارا نقصان کر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کا،
اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف مینو غصہ ہی بڑا سی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف کہ مجھے غصہ ہی بڑا تھا۔ تو بھائی بڑے غصے کو کنٹرول کرنا یہی تو اللہ اور اس کے رسول کا مقصود ہے۔ غصہ نکال دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک کنیز کو حکم دیا کہ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لے کر آ رہی تھی، راستے میں ہاتھ پھسلا، پاؤں پھسلا تو کھانا، اور سامنے امام حسن کھڑے ہیں۔ جس برتن میں کھانا ہے وہ برتن بھی ٹوٹ گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا گر گیا، اور وہ جو خادمہ تھی وہ ڈر کے کانپنے لگی کہ اب مالک سر پہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، عام بندے سے نہیں پڑھا، میں نے اپنے نانا سے قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو کھانا تھا، تو کائنات بھی حسن کی گرا دیتی، ادھر تو تجھے میں نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے تجھے کیا کر دینا تھا؟ معاف کر دینا تھا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک قاتل کو لایا گیا جس نے قتل کیا ہوا تھا، اور اس کی عدالت نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کی لینگویج اور تھی، جس کو پکڑ کے لایا گیا تھا ملزم، اس کی زبان کوئی اور تھی۔ تو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اسے بتایا گیا جی اس نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا جی اس پر عمل کیا جائے، اس پر قاتل ثابت ہو گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا، عدالت فیصلہ دے چکی ہے، تو اسے بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ یہ اگر کسی نے بی اے پڑھی ہے تو بی اے میں جو فارسی ہوتی ہے، کسی نے وہ پڑھی ہے تو اس کی پہلی حکایت یہی ہے، جو بی اے کے نصاب میں جو فارسی ہے اس کی پہلی حکایت یہی ہے، جو گلستان سعدی سے لے کر یہاں پر رکھی گئی ہے سبق سکھانے کے لیے۔ اب جس قاتل کو بادشاہ نے کہا جی اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے منہ میں جو بکواسیں آئیں اس نے کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دشنام داداند، اس نے اتنی گالیاں بکیں بادشاہ کو، لینگویج الگ ہے بادشاہ کی، اس کی زبان الگ ہے، تو اپنی زبان میں اتنی گالیاں دیں بادشاہ کو کہ بادشاہ کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ ساتھ ایک وزیر کھڑا تھا، اور اسی پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ کمال کی بات ہے جو میں ابھی آپ کو سامنے بتانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، عربی کا ایک شعر ہے کہ جب انسان اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ وہ کہ اندر مرنا تو ہے ہی ہے، دل تو ٹھنڈا کر کے مرانا کم از کم۔ کسن اور مغلوب، اللہ اکبر، جس طرح کہ وہ بلی جو شیر سے ہار رہی ہو تو اس کی آنکھ پہ حملہ کرتی ہے کہ میں تو مر رہی ہوں، تیری آنکھ بھی نہیں چھوڑوں گی، تو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس نے جب گالیاں دی تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، وہ پہلے ہی اس کو قتل کا حکم ہو چکا ہے، اس نے کہنا ہے مزید دیر نہ لگاؤ، جلدی سے اس کو۔ اللہ والا تھا کوئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں علماء نے لکھا ہے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کون سی آیت پڑھی ہے اس نے؟ تو وزیر پڑھتا ہے جی الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بادشاہ نے کہا اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے۔
تو وزیر ترجمہ کرتا ہے جی اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کا مال خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے، اسے اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں، ایک بندے نے کہا لکھا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکایت وہ ہوتی ہے جس سے انسان کوئی سبق سیکھ لے۔ حکایت کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان کوئی سبق سیکھ لے۔ صرف سٹوری سنانا مراد نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ سیکھ لے اس سے۔ جب بادشاہ نے اس کی سزا معاف کرنے کا اعلان کیا اور اسے کہا چھوڑ دو، تو ایک ایسا وزیر کھڑا تھا جو خوش آمدی تھا، جس کو اپنے پوائنٹ ٹانگنے کی عادت تھی، جس کو خود آگے آنے کی خود نمائی کی عادت تھی۔ وہ بولا جناب وزیر صاحب کو خدا دا خوف کرو، اللہ تو ڈرو، جھوٹ پہ بول دیو بھی بادشاہ دے سامنے، کی پہ کر دیو؟ جھوٹ پہ بول دیو، وہ بھی اللہ نے تو انو منصب اتنے جھوٹ بولن واسطے تے نہیں دیتا۔ انہیں کیا بادشاہ سلامت ہے جھوٹ پہ بولدا جے وزیر، انہیں تو انو گالاں کڈیاں نے وہاں پہن دیاں جی۔ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی نا کہ اس نے آپ کو کیا نکالی ہیں، اب شیخ سعدی بولے ہیں کہ بادشاہ بولا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ 1000 گنا بہتر تھا۔ تیرے سچ سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اس کے جھوٹ سے کسی کی جان بچ سکتی تھی، لہذا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ 1000 درجے بہتر تھا۔ اور اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بات لکھی ہے وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ کیسی بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو یقین ہو کہ بادشاہ میرا مشورہ مان لے گا، اسے چاہیے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا مشورہ دے بادشاہ کو۔ جس کو پتہ ہو کہ بادشاہ وقت میری بات مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ بادشاہ کو ہمیشہ وہ مشورہ دے جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، ایسا کبھی مشورہ نہ دے جس میں عوام کو نقصان ہوتا ہو، ایسی کوئی پالیسی نہ بنائے جس سے عوام کے خون پسینے کو نچوڑا جاتا ہو، بلکہ ہمیشہ ایسی پالیسی بنائے جس سے عوام کا کیا ہوتا ہو، بھلا ہوتا ہو، کوئی فائدہ ہوتا ہو، انہیں کوئی راحت پہنچتی ہو، کوئی جناب کسی کی جان بچتی ہو، کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیے بادشاہ وقت کو۔ تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس نے ایک قاتل کی جان کو، اگرچہ اس نے جھوٹ بولا لیکن قتل ہونے والے کو اس نے محفوظ کرایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کی جان بچانی ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے، حالانکہ جھوٹے پر قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ کی اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا، نمبر 1 کسی کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، نمبر 2 میاں اور بیوی کی لڑائی ہو اور بات طلاق تک پہنچ جائے، دونوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، اولاد اور والدین کی لڑائی ہو اور بات ایک دوسرے کے قتل تک جا پہنچے تو جھوٹ بول کے دونوں کو اپنے اپنے مقام تک لانا جائز ہے۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا تو اسی کہنے ہیں ایتھے ہی سچ بولنا ہے۔ مطلب ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ گھر ٹوٹ رہا ہے نا، وہ ٹوٹتے ہوئے دیوار کیا کہتے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا، اور دیوار پہلے ہی ڈگ رہی ہوندی، اسی اتھے جا کے سچ بولنا ہوندا جی تیرے بارے انہیں اے بھی کیا سی، یعنی تو ختم تو کر رہا ہے، پھر مضبوط ہو جا، اتنا مضبوط ہو جا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، منع ہے اسلام میں ایسا کرنا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کائنات کا سب سے گندا بندہ وہ ہے جو میاں اور بیوی کے رشتے کو توڑے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے بدترین اور بدبخت بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔
جو اللہ کے ساتھ کسی کو. دوسرے نمبر پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا وہ جو والدین کی نافرمانی کرے. تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ کائنات کا سب سے گندا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو میاں اور بیوی کو آپس میں جدا کرے، جو ایک دوسرے کو کیا کرے، ہمیشہ اسی کوشش میں ہو کہ یہ نہ چلے رشتہ. میں آج کل کے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا. دور کی بات ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے گھر کو گرانے آئے، ہماری خود مائیں بہنیں ہی ہمارے گھر کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ ہر گھر کی سٹوری ہر بندے کو پتہ ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں یا تو یہ نہیں یا تو میں نہیں، اس طرح کے بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا تو اینو رکھ لے یا پھر. ہوں بندہ سمجھ نہیں آتی بھی اے ماں ہے، وہ دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے سر پائی ہے. تے اللہ دے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ طلاق دینا کام تے جائز ہے، پر سب تو جائز کماں چو جڑا ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث مبارکہ مشکات میں موجود ہے، کسی کو پڑھنی ہو تو جا کے پڑھ لے. فرمایا حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ کام کون سا ہے؟ طلاق دینا. حلال ہے، ضرورت کے وقت استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو حلال کاموں میں جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے. وہ کسی کی بیوی کو اس کے خامن سے دور کرنا ہے، اس کے بچوں سے دور کرنا ہے. اور ہمارا معاشرہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. آج کل خدا کے لیے بسنے دیں کسی کو، کوشش کریں کہ کسی کا گھر آپ کی وجہ سے بچ جائے. ایسی کوششیں نہ کریں کہ کسی کا گھر آپ کی وجہ سے ٹوٹ جائے. ایسی کوششیں ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کا گناہ آپ کے سر لکھا جائے گا. بہرحال اس کا گناہ آپ کے سر لکھا جائے گا. بہرحال میں کہیں اور جا رہا تھا. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کیا پڑھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پہ یہ یاد نہ ہے تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب غصہ آ جائے کسی کو تو پانی پی لے. جب کسی کو غصہ آ جائے تو فرمایا غصہ آگ کی طرف سے لگائی ہوئی آگ ہے، شیطان کی طرف سے لگائی ہوئی، اور پانی اس آگ کو کیا کرے گا؟ بجھا دے گا. جب غصے میں ہو تو کیا کرو؟ پانی پی لو تاکہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ بجھ سکے. یا رسول اللہ اور فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. کھڑے کھڑے غصہ آیا ہے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے بیٹھے آیا ہے تو فرمایا لیٹ جاؤ. بیٹھے بیٹھے آیا ہے تو لیٹ جاؤ، اور لیٹے لیٹے آیا ہے تو بہترین طریقہ ہے اس محفل کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ. غصے سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بندے کی طبیعتیں میں ابھی بتا چکا ہوں مختلف ہیں. ایک وقت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر چونکہ دونوں خصوصیات ہیں، میٹھا ہونے والی خصوصیت بھی اسی کے اندر ہے اور کڑوا ہونے والی خصوصیت بھی اسی ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی اللہ پاک نے. تو اسے چاہیے ان دونوں کو صحیح طرح صحیح معیار کے مطابق کیا کرے؟ استعمال کرے. جہاں استعمال کرنی ہے وہاں کرے. غصہ آنا چاہیے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غصہ آ جائے تو کن کاموں پہ کرنا چاہیے؟ میں بتا دوں کن کاموں پہ غصہ کرنا ہے؟ جی آپ سوئے رہیں گے تو پھر کون بتائے گا آپ کو؟ فرمایا غصہ آنا چاہیے اس وقت جب حدود اللہ کو چھیڑا جا رہا ہو. جب حدود اللہ کو کیا کیا جا رہا ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی حدود اللہ کو کراس کر کے آگے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا. آج سے 20-25 سال پہلے کبھی کہیں طلاق ہوتی تھی، اور جس گھر میں طلاق ہوتی تھی اس گھر میں لوگ ایسے آتے تھے جیسے وفات ہو گئی ہو.
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم بزرگ تے دسن گے نا میری تائید کرن گے. طلاق کی یہ ریشو نہیں تھی جو آج ہے. اگر کہیں ہو گئی تو لوگ ایسے ہی افسوس کرنے آتے تھے جیسے اس بندے کے گھر میں فوت کی ہوئی ہو، اس طرح افسوس کرتے تھے. اور پھر جس نے طلاق دی ہے اس سے تعلق ساروں کا ختم. جس کو طلاق ملی ہے اس کے ساتھ ساروں کا تعلق بائیکاٹ کر دیا انہوں نے. ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے خاندان میں جتنے تک میں جانتا ہوں اپنی ہسٹری کو، اپنی خاندانی ہسٹری کو، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. بڑی بات ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میرے دادا جان نے ایک شادی کی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. پہلے سے ہی وہ بیوہ سے شادی کی، اس کے ساتھ کیا تھی 2. انہوں نے ایک بیٹی کی شادی کروائی اپنے بھانجے کے ساتھ. بھانجا سمجھتے ہیں؟ بہن کا بیٹا. اس کے ساتھ نہیں بن سکی، ایک بچی ہوئی، اس نے اس کو طلاق دے دی، اس نے دوسری کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کی بن گئی، اور پوری زندگی ابھی تک وہ دونوں حیات ہیں میاں بیوی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کو طلاق ہو، بندہ دوسری وہیں پہ دے دے. آپ سوچ سکتے ہیں؟ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، آج کل بھی ہے. آج کل تو بھائی بہن کے ساتھ رشتہ کرتا ہی نہیں ہے. کوشش ہی یہی ہے کہ میرا رشتہ یہاں، بلکہ بعض اوقات تو لوگ یہ بتا کے جاتے ہیں. وہ مجھے کل پرسوں ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ خامند نے کہا تھا جناب نہ تو اپنے خاندان میں میرے بچوں کا رشتہ کرنا، نہ میرے خاندان میں میرے بچوں کا رشتہ کرنا. خامند دنیا سے چلا گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ تھا میرے پاس. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آج حالات اس نوبت پر پہنچ چکے ہیں، اور پرانے لوگ رشتے بچانے تک اس حد تک چلے جاتے تھے کہ ایک کو طلاق ہوئی اسی کو دوسری دی، اس کے بھائی کو نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ رشتے بچانے کے لیے کہ ہمارے بزرگ کس حد تک جاتے تھے کہ نہیں، ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور یہی تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جس نے قطع رحمی کر دی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے خونی رشتے چھوڑ دیے کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے خاندانی مسئلہ ہو، وہ چاہے عزتی مسئلہ ہو، وہ چاہے مال کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے پر جس نے خاندانی رشتہ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے، اونچی بولو، وہ ہم میں سے. اب جس نے بہن چھوڑ دی اس وجہ سے کہ وہ وراثت میں حصہ مانگتی ہے، اونچی بولو، ڈر گئے ہو؟ ڈرو گے تو دیو گے نا حصہ. جس نے بہن چھوڑ دی صرف اس وجہ سے کہ بہن کہتی ہے جناب باپ کی جائیداد میں میرا بھی حق ہے، مجھے بھی حصہ دو. بھائی نے حصہ نہیں دیا، بہن چھوڑ دی، حصہ نہیں دیا. یعنی پہلے ایک گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کا حصہ کھا کے، اب دوسرا بھی کر بیٹھا. کون سا؟ خون کا رشتہ توڑ کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا جس نے خون کے رشتے توڑ دیے، قطع رحمی کر دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بہترین انسان بننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا انسان بننا ہو تو؟ فرمایا جو تجھے غلط کہے، برا کہے، تو اسے اچھا کہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، کبھی ادھر بھی توجہ کرو نا. جو تجھے برا بلا کہے تو اسے اچھا کہے، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تجھے تیری ضرورت پہ مال نہ دے، کوئی تیری ضرورت پوری نہ کرے، جب اس کو ضرورت پڑے تو بڑھ چڑھ کے اس کی ضرورت کو پورا کر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میرے. فرمایا اسی لیے تو اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے. کانٹوں پہ تو چلنا پڑے گا جنت لینی ہے، تو اتنی سستی تو نہیں ہے، اتنی آسان ہے نہیں ہے جتنی ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں گے تو جنت میں گھس جائیں گے.
ہم اگر ایک دیگ پکا لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، تو بھئی اس کے لیے کچھ عملاً کرنا پڑے گا ہمیں۔ وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، جتنا مرضی کوئی نقصان کر جائے۔ میں اکثر اوقات ایک بات کہتا ہوتا ہوں، کسی سے نقصان ہو گیا، اب آپ اس کو مار رہے ہیں تو کیا نقصان پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں، نوکری سے نکال سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں نکال سکتے ہیں؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ سرکار کا فرمان ہے، اس نیت سے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ کا کوئی ملازم چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس نیت سے نکالیں کہ سرکار کا فرمان ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ میں ایک دفعہ اس کا دھوکہ کھا چکا ہوں، اب اس کے دھوکے میں نے نہیں آنا، آپ اسے نکال دیں۔ باقی رہا اس کا مسئلہ جو اس نے کیا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، دیکھیں اللہ آپ کو کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میری شان یہ ہے من حیث لا یحتسب، میں تو رزق ہی وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں انسان کو رزق کہاں سے دیتا ہوں؟ جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا، سوچ تو دور کی بات ہے۔ بہت مرتبہ دکانداروں کا یہ تجربہ ہوگا، دکاندار جو دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں اکثر سیل مین حضرات، وہ بندے کو دور سے آتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اس نے کچھ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا۔ اس کی طبیعت سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اتنے نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، وہ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ اس نے کچھ لینا ہے کہ، اور جس نے کچھ لینا ہو اس کے ساتھ وہ محنت بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، اور جو ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کا انداز بھی ویسا ہی ہوتا ہے، دوروں کے اندر ساڑھے کل نہیں ہے، چیز پڑی ہے، سودا پڑا ہے، لیکن پتہ ہے اس نے خریدنا نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ تنگ کرنا ہے صرف، لہٰذا وہ کہتے ساڑھے کل ہے ہی نہیں، اگے جا کسی اور دا سر کھا، میرے کو لینا تو ٹائم نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے دکانداروں، میں بیٹھتا ہوں دکانداروں کے پاس، ان کے نفسیات میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بعد میں ان سے پوچھا جائے جناب کیوں نہیں ڈیل کیا، کہتے انہیں کچھ نہیں سی لینا، انہیں صرف تنگ کرنا آیا سی، انہیں لینا کچھ نہیں سی۔ یہ دکانداروں کی نفسیات بن جاتی ہے، وہ دور سے بندے کو پہچان جاتے ہیں کہ اس نے کچھ، لیکن دور سے بندے نے پہچان لیا کہ اس نے کچھ نہیں لینا، وہی بندہ جب 20,000 کی خریداری کرتا ہے دکاندار حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو میری سوچ یہ تھی یہ مجھے تنگ کرے گا، کچھ نہیں لے گا، اور جب میں اس کو چیز دے رہا ہوں تو میں تو سمجھا تھا چلو لے گا بھی صحیح تو 150 کی لے گا، یہ تو اتنے کی لے گیا۔ بعض اوقات وہی بندہ اس کو کیا کر جاتا ہے؟ پریشان کر جاتا ہے، حیران کر جاتا ہے۔ اتنا رزق اللہ پاک نے جتنا ایک دہاڑی میں نہیں دیا ہوتا وہ ایک بندہ دے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال ہے سرکار کے صحابہ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ یہ اونٹ ہے، جاؤ بازار میں بیچو۔ کیا کرو؟ اس صحابی کو ضرورت تھی، غالباً حضرت مولا علی کے بارے میں ہے، کہ آپ نے اونٹ دیا کسی ضرورت کے تحت کہ جاؤ اس کو بازار میں بیچو، اس سے جو نفع ملے اس سے حضرت فاطمہ کے لیے حجرہ بناؤ۔ یہ حجرہ بنانا دولہے میاں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جس گھر میں رکھنا ہے بیوی کو، وہ بیوی کا گھر دینا، اونچی بولو، جو گھر میں سامان استعمال ہونا ہے وہ سامان دینا بھی، ہاں، اس لیے جو عورت والوں سے سامان لیتے ہو نا، یہ شرعاً جائز کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے ایک بستر کے اور ایک مصلے کے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس بات پر، بعض اوقات علماء سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ آپ نے ایک لوٹا، ایک فلاں چیز، ایک فلاں چیز، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا مستند کتابوں میں، صرف ایک بستر اور ایک مصلی۔ ایک روایت کے مطابق قرآن پاک کا بھی ایک نسخہ ہے،
لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں نسخہ قرآن تھا ہی نہیں. یہ نسخہ تو بنا ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس زمانے میں تھا ہی نہیں. ہاں تعلیم تھی قرآن کی، وہ سرکار نے پوری دی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جتنا کچھ ہم دیتے ہیں یا بچیوں کو لیتے ہیں، نہ لے کے آئے تو گھر میں جو حال کرتے ہیں ہم، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی والمیسر کے زمرے میں آتا ہے. میں نے اس دن ایک تقریر کی تھی اس کے اوپر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. یاد ہیں وہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، یہ شیطانی عمل ہیں. میسر کا معنی ہوتا ہے وہ کمائی جو بغیر کسی محنت مشقت کے لی جائے وہ چیز. آپ نے کیا محنت کی ہے جناب کہ آپ اتنا سامان لے رہے ہیں، 2 ٹرک سامان کے، پہلے آئیں گے دلہن بعد میں آئے. کون سی محنت کی ہے آپ نے؟ کون سی مشقت کی ہے؟ کون سی دن رات کی کمائی آپ ان کے گھر میں رکھ کے آئے تھے کہ 2 ٹرک سامان پہلے گھر پہ منگوا رہے ہو، دلہن لینے پرسوں جانا ہے، سامان اج پہنچا دے، اسی سیٹ بھی کرنا ہے. ہیں جی؟ پھر اسی شادی دے مصروفیات مصروف ہو جاؤں گے، سامان آج پہنچا دیں، ہم نے اس کی سیٹنگ بھی کرنی ہے. میں کہ ہو جائے بچہ جمنا ضرور سی جی سیٹنگ واسطے تو سامان کسی اور کو منگنا پیا. نہیں سمجھ آئی؟ ماں باپ اگر 40 سال 20 سال 25 سال اس بچے کو سلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، تو کیا اسے ایک رات کا سونے کا بستر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیوں لے رہے ہو کسی غریب سے؟ اور امیروں کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو دے سکتے ہیں اس لیے دے دیتے ہیں. 3 کی بجائے 4، 4 کی بجائے گاڑیاں بھی 7، بنگلے بھی رولتے کی غریب دی بچی. کیونکہ منڈیاں نوں تے تسی اسے کام تے لا دیتے. جناب وہ دی شادی ہوئی سی تے انہوں نے گڈی بھی دیتی تے DH کوٹھی بھی دیتی، لہٰذا میں تے وہ لینی جڑی گڈی بھی دین تے غریب دی بچی تے اتھے ہی وڈی ہو کے مر گئی. وہ دا ذمہ دار کون ہے؟ بہرحال یہ ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا، میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا. پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کو پرسنلی ٹیک اپ کروں گا. آج کیا بات ہو رہی ہے؟ غصہ پی جاؤ. غصہ یقین کرو آپ صرف ایک کام کر لو، غصہ پی جاؤ، آپ کے آدھے سے زیادہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے مالی معاملات ہیں یعنی گھریلو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دکان کے کاروباری معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن میزان کے اندر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ بندے کا حسن اخلاق ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا مسکراتا ہوا چہرہ اور میٹھی بات. کیا؟ مسکراتا ہوا چہرہ اور میٹھی بات کرنا تم شروع کر دو. قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال میں جو میزان میں اعمال رکھے جائیں گے ان اعمال میں سب سے زیادہ وزن اسی چیز کا ہوگا. کوئی پیسے لگ دینے تھے؟ نہیں. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ تے لوانا چاہیے انسان نو. اللہ کریم سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے. ایک منٹ ہے جی، میں اجازت تو کوئی نہیں دیتی. ایک میں